میں دو روز قبل شاہد خاقان عباسی صاحب تھے میرے پروگرام میں نے ان سے یہ سوال پوچھا. میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہوگا 2023 تک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں مڈ آف 2022 ہو سکتا ہے. اور میں نے کہا کہ پی ڈی ایم آپ لا رہے ہیں مارچ میں, اس میں آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بس ہم آئیں گے, بیٹھیں گے اور پبلک کا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور چلے جائیں گے. میں نے کہا آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ اس وقت دیکھیں گے, لیکن فی الحال تو ہم صرف پبلک کا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اس سے حکومت گرا دیں گے, ہم تو ابھی الیکشن تک کا جو ہے وہ الیکشن ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. ایک چیز ہے بہرحال, یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے گزشتہ روز بات بھی کی, وہ میں دیکھ رہا تھا آپ چودھری غلام حسین صاحب صابر شاکر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ نے انٹرویو میں وہ بات کی. شبر زیدی صاحب نے ایک بیان دیا کہ یہ اینٹی جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو رہی ہے, تو آپ نے بڑی سخت زبان ان کے خلاف استعمال کی ہے. انہوں نے کہا, میں ذرا آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں آپ کی. میرا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی جو ہے یہ بینک کرپٹ ہے. پاکستان ایز اینٹی بینک کرپٹ ہے. ہم جو بولتے ہیں اکاؤنٹنگ میں یہ. جناب فیصل وارڈر صاحب, یہ تو بہت آپ نے خواہش سے, فرمائش سے, محبت سے لے کے آئے تھے, اب اتنا غصہ کیوں ہے آپ؟ دیکھیں عادل بھائی صاحب, جب آپ ڈرائیور بھی رکھتے ہیں نا اپنے گھر میں, تو اس کا پاکستان میں جو تجربہ ہوتا ہے وہ پیپر پہ لکھا ہوتا ہے. اس نے رولز رائس چلائی ہے, اس نے رینج روور چلائی ہے, اس نے لینڈ کروزر چلائی ہے, اور اس کی اتنا ایکسپیرینس ہے. اور سعودی عربیہ میں بھی اس نے کام کیا, دبئی میں بھی ڈرائیو کی ہے. لیکن وہ جب آپ بٹھاتے ہیں اسٹیئرنگ پر, اس کو کہتے ہیں ہائی وے پہ گاڑی پکڑو, تو آپ کو ایکچولی اندازہ ہوتا ہے. ہم تو کاروباری لوگ ہیں, ہم تو اس کی بات جانتے تھے. اور اب آپ نے اس کا کاؤنٹر جو شبر زیدی نے ٹویٹ کیا ہے, اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ تو نہ 3 میں نہ 13 ہے, کس تھالی میں کب کیا بول رہا ہے اس کو خود ہی ہوش نہیں ہے. اور جتنا بھیانک چہرہ اس نے ایف بی آر کا بنا کے دکھایا, میرا خیال ہے کہ ایف بی آر کی چیزیں بہت ایکسلنٹ تو نہیں ہیں, لیکن اتنی بھیانک بھی نہیں ہے. بہت اچھے زبردست قسم کے افسر بھی وہاں موجود ہیں. اور دوسرا یہ کہ ٹارگٹس بھی اس نے خود سیٹ کیے, ادھر ادھر بھی جا کے تصویریں کھچاتا رہا, بڑے بڑے بلند دعوے کیے. اس کے بعد ڈرامہ کر دیا کہ جی میری پہلے کہا کہ میں ذاتی مصروفیات میں ہوں, پھر میری طبیعت خراب ہو گئی, پھر کچھ کبھی کچھ. تو ایسے بزدل آدمی کی یا ایسے انکمپٹنٹ آدمی کی بات جو ہے وہ تو میں نے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا, مجھے تو کوئی ڈر نہیں اس چیز کو بولنے میں. اور کاروباری لوگوں کا پاس چاہے وہ پان کا کھوکا کیوں نہ چلاتا ہو, اس کا ایک ویژن, اس کا ایک تجربہ, جیسے ایز این اینکر جو آپ کا تجربہ ہے وہ میرا تجربہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں تو پتا تھا. اور دوسرا یہ کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا جب کل ان کا ٹویٹ آ گیا کہ یہ میں نے 50 سال پہلے کی بات کی تھی اور پاسٹ کی تھی اور پرانی گورنمنٹس کے اوپر بات کی تھی. تو ایک ایسا آدمی جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور ایک نالائق, نکما, نااہل اور جھوٹا آدمی ہے. سر مگر آپ نے 1.5 سال آپ نے ایک ایسے بندے کو جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں آپ جانتے تھے کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں, انہیں ایف بی آر دے دیا. اور وزیر اعظم صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ جن کا تجربہ اس طرح کا نہیں تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ رینج روور یا رولز رائس نہیں چلائی تھی, انہیں آپ نے جو ہے وہ گاڑی اٹھا کے دے دی. بلکہ اب پتہ نہیں یہ کہنا بھی, رینج روور کہنا بھی ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ گاڑی تو اب اس میں مطلب بڑی پرابلم ہے. دیکھیے عادل صاحب, پرائم منسٹر جو بھی ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جا کے اگر کوئی کہے, جیسے آ کے آپ سلمان صاحب کو جا کے کہیں کہ میں شو کے اندر یہ بہتر کروں گا تو یہ رزلٹ آئے گا, اس طرح میں وزیر جا کے کہوں مثال کے طور پہ کہ یہ میں کام 100 روپے کا 80 روپے میں کر دوں گا یا 70 روپے میں کر دوں گا اور اس سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی, تو آپ کا پولیٹیکل باس آپ سے کیا کہے گا؟ 100 بسم اللہ جلدی کریں, ٹھیک ہے. لیکن میں جا کے میں تعمیر کر دوں گا جو چیز, میرا باس پھر بھی دیکھے گا کہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. نہیں تو سر دیکھا نا, انہوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے اپنے لیے خود اتنے بڑے بڑے, اس کے بعد وہ اس میں جب آگے پیچھے چیزیں ہونے لگی, تو یہ تو ایک آدمی کو عزت کے ساتھ ایگزٹ دینے کے لیے پرائم منسٹر نیک نیت ایماندار ہیں سب کی. آپ کے خیال میں ان کی ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی اس معاملے میں؟ نہیں, ان کی ججمنٹ دیکھیں, ججمنٹ تو جب ہائی وے پہ ڈرائیور کو گاڑی پکڑائی جاتی تو پتہ چلتا ہے, لیکن میرے خیال سے پرائم منسٹر نے ان کو ایگزٹ عزت والی دی, اور یہی پرائم منسٹر کا بڑا پن ہے. جی ایک کہتے ہیں نا, یو آر آسکڈ ٹو لیو, ٹھیک ہے, تو یو ریزائن. سو اس سچویشن کے اندر میرے خیال سے, اور آپ کے خیال میں ایف بی آر کی تباہی نکالی ہے شبر زیدی صاحب نے؟ ایف بی آر کو جس طرح ہینڈل کیا گیا وہ بھی غلط تھا, جتنا ایف بی آر کا بھیانک بتایا گیا اتنا بھیانک نہیں ہے. ہاں کنٹرول, چیک اینڈ بیلنسز کی ضرورت ہے, لیکن اس میں بہت قابل افسر ہیں, قابل لوگ ہیں, ریکوری کرتے آئے ہیں, کر رہے ہیں. لیکن آل آف سڈن آپ جا کے ایک ایسا بھیانک چہرہ بتا دیں کہ جی ایسے درازوں میں پیسے پڑے تھے اور وہ نکل کے ملکی خزانے میں آ جائیں گے, تو آئی تھنک دیٹ واز این اوور اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے چوئی صاحب, بادشاہ برزیدی, یور ٹیک آن.
دیکھیے جب یہ ان کو لائے تھے شبر زیدی صاحب کو تو میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی ایک ان کی ایسی کمپنی ہے جو ایف بی آر سے مراد، یا آپ یوں سمجھیں کہ وہ کیسز مختلف لوگوں کے ریلیف لے کر دیتی رہی ہے، اب آپ نے ان کو ادھر بٹھا دیا، یہی غلط تھا ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے، سر کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو اس منسٹری میں، اس گورنمنٹ میں بہت سارے ہیں، ایک کیس تو نہیں تھا، بہت کیس۔ ہاں لیکن یہ تو براہ راست ہے نا، یہ تو براہ راست ان کا ہے نا، ان کا جو کمپنی ہے وہ لوگوں کے ٹیکس کے جو چوری کے ایشوز ہیں یا جو لوگوں کے ٹیکس کے ایشو ہیں وہ براہ راست ڈیل کرتی ہے، اس کے کیسز کرتی ہے، تو وہ آپ ان کو کیسے دے سکتے ہیں ایف بی آر؟ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں ٹھیک تو نہیں ہیں، لیکن اس طرح سے کہنا کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو گیا ہے، یہ پھر ایک دوسری آپ انتہا پہ چلے جاتے ہیں، دوسری ایکسٹریم ہے۔ مطلب یہ چیزیں بالکل سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو ٹارگٹ یہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 8,000 ارب میں پہلے سال آپ کو اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، نہیں ہو سکا۔ جو یہ کہہ رہے تھے کہ باہر سے پیسے آ جائیں گے، اگر آ جاتے تو نہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا، نہ آپ کو چائنا کے پاس، نہ سعودی عرب، نہ یو اے، کسی کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا نا۔ اگر آپ چلو 100-200 ارب ڈالر کو تو چھوڑیں، وہ جو مراد سعید کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اگر 12 سے 15 ارب ڈالر بھی آ جاتے، 14 ارب ڈالر آ جاتے، جو اپیل کی تھی ڈیم پہ، ڈیم تو صبح نہیں بننا تھا، اگر وہی آ جاتے تو اس سے بھی بہت بڑی حد تک جو تھا وہ بینیفٹ وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اب آپ نہ ٹیکس پورا کر پا رہے ہیں، نہ ریونیو بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے جتنی بھی آپ بات کر لیں، ہم نے 1,000 ارب سے تقریباً 2,000 ارب پہ لے کر گئے تھے، یہ 1,900 ارب سے 3,800 ارب پہ لے کر گئے تھے۔ آپ نے ہمیں بھی پہلے سال 2008 کے اندر عالمی معاشی بحران ملا تھا، اکانومی 0.40 پہ چلی گئی تھی، یہاں پہ چینی، گندم، آٹا اس وقت بھی نہیں تھا، اور یہ فوڈ انسیکیورٹی تھی اس وقت بھی۔ ہم نے واپس 2 سیلابوں کے باوجود بھی آپ کو کہیں سے گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی، آپ کو چاول امپورٹ نہیں کرنا پڑا، آپ کو چینی امپورٹ نہیں کرنی پڑی۔ سو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ فائر فائٹنگ کریں گے، آپ کے پہلے 2 سال ہوتے ہیں پالیسی امپلیمنٹیشن کے اور اس کے نتائج آ جاتے ہیں۔ آج آپ جو قرضوں کی بات کر رہے تھے 15,000 ارب قرضہ لے لیا، اس جیسے لوگ ہی آپ میرے خیال 5واں کے 6ٹھا ہے یہ چیئرمین ایف بی آر۔ سو آپ کی کسی پالیسی میں کوئی تسلسل ہی نہیں ہے، تو نتیجے کے طور پر ایسی آوازیں باقی جگہوں پہ بھی ہیں، لیکن سیریسلی کچھ جو سنجیدہ معیشت دان ہیں ان کی باتیں بہت سنجیدہ ہیں، ان کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، جو کل کو ان کے ہی حمایتی تھے، آج وہ بالکل ایک بڑی بلیک پکچر پیش کر رہے ہیں، بہت خوفناک باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے، اور اگر یہی پیس جاری رہی تو چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں، یہ خطرناک حد تک خراب ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک، میں عباس صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا فیصل واڈا صاحب سے ایک بات اور یہ ذرا پوچھ لوں۔ فیصل صاحب، جب آپ کہتے ہیں آپ نے پہلے بھی پرائم منسٹر کو بتایا تھا، جب ان کو ہٹایا تب بھی آپ کی پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہوگی، تو کیا کہا انہوں نے؟ تسلیم کیا آپ کی بات کو، واقعی مانا کہ ہاں یہ غلط فیصلہ ہو گیا، یا آپ کو مطلب انہوں نے کچھ بتایا کہ اس پورے پیریڈ کے اندر جو ہے کیوں انہوں نے ان کو کنٹینیو رکھا تھا؟ عادل عباسی صاحب، آپ کا پہلا حصہ تو ٹھیک ہے، جب تک میں نے اطلاع دی تھی، اس کے بعد تو وہ باس ہے، نہ میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، نہ میں ان کے پاس گیا ہوں کہ آپ نے کیوں ہٹایا ہے۔ اچھا، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ایک عزت دار آدمی ہے عمران خان صاحب، اور انہوں نے ایک عزت دار ایگزٹ ضرور دی ہے، اور ایک آسک ٹو ریزائن والی سچویشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ سچویشن دے کے کسی کا پردہ رکھ لی ہے، اینڈ دیٹس ہاؤ عمران خان صاحب از۔ آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں، مجھ سے زیادہ شاید آپ جانتے ہیں ان کو۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا ٹویٹ اور 6-8 مہینے پہلے جب وہ موجود تھے ان کی باتیں، اور ان کا کل ٹویٹ آنا اور پرسوں کی سٹیٹمنٹ دینے میں، تینوں چیزوں کو اگر آپ ملا لیں تو آپ کو ایک آدمی کا مائنڈ سیٹ اور اس کی نارملٹی اور یا کتنے وہ بیس پر ہیں مینٹلی۔ چلے فیصل صاحب، یہ بتائیں یہ جو گیس کا بحران اور یہ جو ایک مہنگائی اور یہ جو گیس کا بحران ہے، ابھی آپ دیکھیں گیس کا ایشو چل رہا ہے، پورے ملک سے خبریں آ رہی ہیں کہ گھروں میں بھی نہیں ہے، انڈسٹری والے بھی چیخ رہے،
یہ اپوزیشن نے بھی بات کی اس کے اوپر، اور پبلک بھی آپ دیکھ لیں، دن بھر دیکھ ہی رہے ہوں گے، رپورٹس بھی چل رہی ہیں. یہ پریشر فیل کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کے، مطلب ایک اور مطلب کرائسس تو یہ چلا آ رہا ہے گیس کا، لیکن یہ پریشر فیل کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کے، مہنگائی، ڈالر، گیس، یہ ساری چیزیں؟ عادل بھائی صاحب بڑا زبردست آپ نے سوال کیا، لیکن کو تھوڑا سا آپ نے جو فریز کیا اس کو میں تھوڑا امینڈ کروں گا کہ پریشر نہیں فیل کری گورنمنٹ ایٹ آل. کسی سچویشن میں پریشر میں گورنمنٹ نہیں ہے. احساس ضرور ہے کیونکہ بین الاقوامی مہنگائی ہے، ملکی حالات ہم کو پتہ ہیں. ایک عام آدمی کے لیے چلانا گھر یا اپنی زندگی کو مشکل ہوا ہوا ہے، لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ بین الاقوامی طور پہ ہوا ہوا ہے. پیٹرول کے کنویں میرے ملک میں نہیں ہے، باہر ہے، ادھر سے ریٹ کھلتا ہے. سونے کا ریٹ جیسے لنڈن سے کھلتا ہے. 40 سال کی انفلیشن امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے، دبئی میں ہے. تو پریشر نہیں، احساس ہوتا ہے. احساس کو مینیپولیٹ کرتی ہے اپوزیشن پریشر پہ. پھر شبر جیدی جیسے لوگ جو بینکرپٹ کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں، اور میں منظور صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بینگ اپوزیشن اس چیز کو بڑا طریقے سے بتایا کہ پھر ایک پیالی میں طوفان آ جاتا ہے اور گوسپ شروع ہو جاتی ہے کہ آج ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ گر گئی، چلی گئی، دھماکہ ہو گیا، جس میں خواجہ آصف کا بھی بیان آ گیا، خاقان عباسی کا بیان آ گیا. کچھ بیانات کے لیے، کچھ ٹی وی پہ آنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا آپ کو. تو یہ سب چیزیں کنفیوژن سے ایک کریٹ کی جاتی ہیں. پھر اسی کنفیوژن کا جب آپ جواب دیتے ہیں تو وہ سب چیزیں پھر پیچھے چلی جاتی ہے. تو ایسے تو عادل صاحب میری اور آپ کی، ہم بڑے ہو گئے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے. یہ ڈرامہ جو ملک کے اندر چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے، اور جو گیس کا بحران ہے وہ آج کا تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جاوید عباسی صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ 8 آنے کی روٹی بیچتی تھی اور 1 روپے کا ڈالر تھا اور 4 آنے کا پیٹرول تھا اور بجلی تھی اور ہسپتال تھی اور اسکول جو تھے وہ گرامر کے تھے اور ایک آدمی کے لیے 20-20 نوکریاں موجود تھی اور کوئی آدمی جھونپڑی میں نہیں رہتا تھا، محلوں میں رہتا تھا. اور اس کے باوجود اتنا زبردست ملک بنانے کے بعد سارے کے سارے مقرور اور اشتہاری اور کنوکٹڈ ہیں.